أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلون كافة واعلموا أن الله مع المتقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے میرے بارے میں محترم شیخ نصیر الدین صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس پر مجھے مزید کچھ نہ کہہ کر کے 2 بات یا 2 نوٹ بڑے اہم لگانے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قطعاً نہ تو میں فضیلت الشیخ ہوں، اللہ شاہد ہے اور اللہ گواہ ہے اس بات پر جو میں کچھ کہہ رہا ہوں، اور نہ میں کوئی عالم ہوں جس کی تعریف میں اتنی باتیں کی جائیں. دوسری چیز، شرعی طور پر بھی یہ چیز قطعاً غیر مناسب ہے کہ اگر کوئی شخص ان صفات کا حقدار بھی ہو تو اس کے سامنے ایسی باتیں کہی جائیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ کسی صحابی نے تعریف کی تو آپ نے کیا فرمایا؟ قطعت عنق صاحبک، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی. یعنی سامنے تعریف کے جو آثار، جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کی افکار پر، بعد میں اس کے حالات پر، اس کی سوچ پر جو ظاہر ہونے والے ہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ گویا اس کی گردن اڑا دی گئی. اس لیے میں اپنے محترم سے یہ گزارش کروں گا کہ کم سے کم آئندہ ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے. دوسری بات اصل موضوع سے متعلق ہے، وہ یہ کہ آج ہم اور آپ نئے سال کے پہلے مہینے سے گزر رہے ہیں. آج اس کے 9 دن گزر گئے اور آج 10ویں تاریخ ہے
اور یہ شریعت کی نظر میں بڑا مبارک دن اور مبارک تاریخ ہے. اس مبارک دن کی حیثیت سے اس مبارک جگہ کو سامنے رکھ کر کے اس مبارک مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے مسائل کا کوئی حل پیدا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے مسائل کو حل کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر جو ہر طرف سے کافر اور کفر کی طاقت ہر طرف سے یلغار کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تدبیروں اور تمام طاقتوں کو خود کافروں اور منافقوں کی تباہی اور بربادی کا سامان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جمع ہونے کی برکت سے ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پچھلے سال ہم سے جو کچھ کوتاہیاں ہوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے. آج یہ سال جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اس سال کو ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اور اس دنیا کے لیے مبارک کرے. یہ مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں سے ایک رکھا ہے جسے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ توبہ کے اندر ارشاد ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے ہیں کل کتنے ہیں؟ 12 ہیں. ان میں سے 4 مہینے حرمت اور احترام والے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم کر کے، گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو. وقاتلوا المشرکین کافہ، اور جس طریقے سے تمام کفر کی طاقتیں اکٹھا اور جمع ہو کر کے تمہارے خلاف برسر پیکار ہوتی ہیں، تم بھی اکٹھا اور جمع ہو کر کے ان کے خلاف لڑائی کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالی تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی آیت کی روشنی میں میں چند باتیں آپ کے سامنے آج کی مجلس میں رکھنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مہینہ جو ہمارے اور آپ کے اوپر اس وقت سایہ فگن ہے، یعنی محرم کا مہینہ، یہ بڑی بابرکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حرمت والا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جس طریقے سے مسلم شریف وغیرہ کے اندر ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل روزہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے بہتر افضل روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے محرم کا روزہ ہے. نسائی شریف کے اندر ہے، نسائی کبریٰ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے بہتر روزہ کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے رمضان المبارک کا روزہ ہے. اسی طریقے سے مسند احمد میں اور ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی ان کے شاگرد نے سوال کیا کہ آپ ہمیں رمضان المبارک کے بعد کس مہینے کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں، کس مہینے کا روزہ رکھنے کی نصیحت کرتے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب سے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا ہے، آج تم پہلے وہ ہو جو اس بارے میں ہم سے پوچھ رہے ہو. دیکھو اگر تمہیں رمضان المبارک کے بعد کسی مہینے کا روزہ رکھنا ہے تو وہ
محرم کا روزہ رکھو، اس لیے کہ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک قوم کی توبہ قبول کی ہے اور اسی مہینے میں ایک اور قوم کی توبہ قبول کرے گا۔ سند کے لحاظ سے اس حدیث کے اوپر بعض علماء نے کلام کیا ہے، لیکن چونکہ متعدد صحابہ اور تابعین کے اقوال سے اس کی تائید ہوتی ہے، اس لیے ہم نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھی ہے۔ دیکھیے یہ 3 حدیثیں جو ہم نے آپ کے سامنے محرم سے متعلق رکھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ مبارک مہینہ ایک اہمیت رکھتا ہے، اور اس مبارک مہینے میں عمل خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کے جو کام ہیں ان کے کرنے کی ایک اہمیت حاصل ہے۔ جس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص کر رکھا ہے۔ اختص اللہ 4 اشہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص کر رکھا ہے اور ان کی حرمت کو بڑا عظیم قرار دیا ہے۔ ان 4 مہینوں کے اندر نیک عمل کرنے کی فضیلت رکھی ہے، اسی طریقے سے ان 4 مہینوں میں گناہ کے کام کرنے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اہم قرار دیا ہے کہ ان 4 مہینوں میں گناہ کے کام نہ کیے جائیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس مبارک مہینے میں جو نیک کام کرنے کی اہمیت ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، احترام کا مہینہ ہے۔ عام مہینوں کے مقابلے میں اگر رمضان المبارک کو الگ کر دیا جائے تو یہ 4 مہینے یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور صفر، کون کون ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور پھر بھی صفر کہا لوگوں نے، رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں، 3 مہینے لگاتار ہیں، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ جمادی الاخرہ اور شعبان کے بیچ میں جو آتا ہے یعنی رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں نیک عمل کرنا افضل ہے اور گناہ کا کام کرنا اس کے اندر اور مہینوں کے مقابلے میں جو حرمت والے نہیں ہیں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اور یہ بات ایک عقل میں آنے والی بھی ہے کہ ایک آدمی کسی مبارک جگہ بیٹھ کر کے کوئی گناہ کا کام کرے، یعنی مسجد میں بیٹھ کر کے کوئی جھوٹ بولے، جھوٹ بولنا تو خواہ بازار میں بولے یا شراب کھانے میں بولے، جوا کھانے میں بولے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، کبیرہ تو ہے ہی، لیکن اگر وہی جھوٹ کوئی انسان مسجد میں آ کر کے بولتا ہے، خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کے بولتا ہے، مسجد نبی میں بولتا ہے، تو اس جھوٹ کی اہمیت اور بڑھ جایا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کا کام کرنا تو ہر دم برا ہے، غلط ہے، لیکن کوئی آدمی گناہ کے کام رمضان کے مہینے میں کرے، ہے کہ نہیں؟ گناہ کا کام ان 4 مہینوں میں کرے جو حرمت کے ہیں، تو اس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر نیک عمل کی وجہ کیا ہے؟ تو پہلی وجہ تو یہ ہے جو ہم نے بیان کیا کہ چونکہ یہ کیا ہے، حرمت کے مہینے ہیں، اس لیے کثرت سے ان میں نیک عمل کرنا چاہیے اور کوشش کر کے گناہ کے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اور ذرا آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مہینوں کو حرمت کا مہینہ قرار دیا ہے اور ان دونوں مہینوں میں نیک عمل کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ ذی الحجہ سے متعلق جیسا کہ معلوم ہے کہ اسلام کا ایک رکن ہی اس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، ایک رکن ہی اس مہینے میں، اور سال میں سے بہتر دن ہے وہ عرفہ کا دن ہے یا یوم النحر کا دن ہے، یا کہہ لیجئے کہ سال میں جو سب سے بہتر دن ہوا کرتے ہیں ان میں سے بہت سے دن ذی الحجہ کے مہینے میں آتے ہیں۔ حتیٰ کہ صحیحین وغیرہ میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جتنا نیک عمل ان 10 دنوں میں یعنی
ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بہتر پسندیدہ ہے کہ دوسرے دنوں پسندیدہ نہیں ہے؟ تو ذی الحجہ کے مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کی اہمیت کو بیان کیا، اور اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک عمل رکھے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ سب سے بہتر روزہ جس مہینے میں رکھا جائے رمضان کے بعد وہ کون ہے؟ محرم الحرام کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پر آپ دیکھیے کسی چیز کے ابتدا میں اور کسی چیز کی انتہا میں نیک عمل کی افضلیت بیان فرمائی ہے۔ صبح اور شام ہے، دن کی ابتدا صبح سے ہوتی ہے اور انتہا کب ہوتی ہے؟ شام کو۔ رات کی ابتدا شام سے ہوتی ہے اور انتہا کب ہوتی ہے؟ صبح کو۔ ان دونوں وقتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سے ذکر کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، کثرت سے ذکر کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر 2 سورتیں ہیں جو سورہ اخلاص کہلاتی ہیں، 2 سورتیں ہیں جن کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ وہ کون کون سی ہے؟ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد۔ قل یا ایھا الکافرون سورہ اخلاص یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کے کفر ہے اور کافروں سے براءت ہے۔ سورہ قل یا ایھا الکافرون کے اندر ہر قسم کے کفر اور کافروں سے براءت ہے، اور قل ھو اللہ احد اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی صرف توحید، یعنی اس طرف شرک سے براءت اور ادھر توحید کا اثبات۔ تو یہ دونوں صورتیں کیا کہلاتی ہیں؟ سورۃ الاخلاص کہلاتی ہیں۔ اور یہ دونوں صورتیں انسان فجر کی نماز پڑھے تو اس کی سنت کے اندر مسنون ہے کہ نہیں ہے؟ اور مغرب کی سنت پڑھے تو اس میں یہ دونوں صورتیں مسنون ہیں۔ رات کی نماز جب ختم کرے، وتر کی نماز کیا ہے؟ رات کی نماز ہے، اس میں یہ دونوں صورتیں مسنون قرار دی گئی ہیں، ہے کہ نہیں؟ فجر کی سنت پڑھے تو یہ دونوں صورتیں مسنون قرار دی گئی ہیں۔ تو دیکھیے ابتدا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی کہ انسان اپنے دن کی ابتدا کس سے کرے؟ توحید اور شرک سے براءت سے کرے، اور دن کی انتہا بھی کس سے کرے؟ توحید اور شرک کی براءت سے کرے۔ اپنے دن کا معاملہ جب شروع کرے فجر سے تو انہی دونوں صورتوں سے شروع کرے، اور اپنے رات کے انتہا کرے تو کس سے کرے؟ انہی دونوں صورتوں سے کرے۔ تو کسی بھی چیز کی ابتدا اور انتہا میں اللہ تبارک و تعالی نیک عمل کو پسند فرماتا ہے، نیک عمل کو پسند فرماتا ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرو، اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو، سورج ڈوبنے سے پہلے اور سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے جو ہمارے اور آپ کے اعمال کو لکھتے ہیں وہ کب آتے ہیں؟ سورج ڈوبنے کے پہلے آتے ہیں، یعنی عصر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، اور سورج نکلنے سے پہلے آتے ہیں، یعنی فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو بخاری اور مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں پڑھ لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی کس کی؟ فجر کی اور عصر کی، جو ان کا اہتمام کر لے گا۔ مسلم شریف میں ہے لن یلج النار، لن یلج النار، وہ شخص جہنم میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ کون؟ من صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر، جو انسان سورج ڈوبنے سے پہلے والی نماز اور سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز کا اہتمام کر لے گا وہ جہنم میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دن کی ابتدا میں اور دن کی انتہا میں نیک عمل کرنے کی فضیلت ہے۔ حتیٰ کہ ایک ضعیف روایت میں آتا ہے، امام ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب لطائف المعارف میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جب فرشتے بندوں کا نامہ اعمال لے کر کے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتا ہے، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے، کہتا ہے دیکھو اس نامہ اعمال کے شروع میں کیا ہے اور اس نامہ اعمال کے آخر میں کیا ہے۔ اگر نامہ اعمال کے شروع میں نیک عمل ہے اور نامہ اعمال کے آخر میں نیک عمل ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو درمیان میں جو کچھ میرے بندے نے کیا اسے تم لوگ تجاوز فرما جاؤ، اسے تجاوز کر جاؤ خود۔ ہاں، امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اسے نقل کیا ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے،
اس سے تائید اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کہ اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی ابتدا اور کسی چیز کی انتہا میں نیک عمل کو پسند فرماتا ہے. اس حدیث کو جو سنن کے اندر ہے، ذرا مسند احمد وغیرہ میں ہے، ذرا آپ غور کریں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، صلی لی 4 رکعات، تو میرے لیے 4 رکعات کو اپنے دن کی ابتدا میں پڑھ لے. تو یعنی دن جب شروع کرتا ہے تو میرے لیے 4 رکعات نماز پڑھ لے. یہ کون سی نماز ہوگی جی؟ نہیں، چاشت کی نماز ہوگی. دن کی ظہر دن کی ابتدا میں پڑھتے ہیں، یہ چاشت کی نماز ہے. صلی لی 4 رکعات من اول النہار اکفک آخرہ، دن کے ابتدا میں میرے لیے تو 4 رکعت اگر نماز پڑھ لے تو باقی دن کا میں تیرے لیے کیا ہے، کفایہ کر دوں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ دن کے ابتدا کے اندر، اسی طریقے سے رات کی ابتدا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نیک عمل کی اہمیت بیان فرمائی ہے. اسی طریقے سے سال کے ابتدا میں اور سال کے انتہا بھی اللہ تبارک و تعالی نے نیک عمل کی اہمیت رکھی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر ایک ایسا دن رکھا ہے جو سال کے بڑے اہم دنوں میں ہے. وہ کون سا دن ہے؟ عاشورہ کا دن ہے، جس سے متعلق بھی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور جس مہینے کے اندر بہترین دن اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہو، وہ دن اور دنوں کے مقابلے میں یقیناً بہتر اور افضل ہوگا. جس طریقے سے رمضان المبارک میں سب سے رمضان المبارک تمام دنوں میں افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اولاً تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک رکن بندوں کے اوپر فرض کیا ہے. دوسری چیز، سال کی 10 ایسی راتیں ہیں اس مہینے میں جو تمام مہینوں سے افضل ہیں، اور ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے اور رات سے بہتر ہے، خیر من الف شہر. اس وجہ سے رمضان المبارک کی اہمیت بھی زیادہ اور رمضان المبارک میں نیک عمل کرنے کی اہمیت بھی زیادہ ہے. اسی طریقے سے محرم الحرام کے اندر چونکہ عاشورہ کا ایک دن بھی آتا ہے جس میں ایک دن کا روزہ رکھنا بندوں کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس لیے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں نیک عمل کرنے کی فضیلت ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہمارے اور آپ کے لیے وہ کون کون سے عمل ہیں جو زیادہ اہمیت رکھتے ہیں؟ یہ ہے اصل چیز. ویسے افضل تو ہے ہی، لیکن ہمیں اور آپ کو اس سے فائدہ کیا ہے؟ تو یہ دیکھنا ہے کہ اس مہینے میں وہ کون کون سے نیک عمل ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے لیے زیادہ اہمیت کے قرار دیے. ویسے تمام نیک عمل اس کے اندر بہتر ہیں اور تمام برائیوں سے بچنا اس میں زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ خاص عمل ایسے ہیں جن کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں گا. پہلی چیز کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. پہلی چیز روزہ رکھنا ہے. جیسا کہ ابھی حدیث گزری کہ رمضان المبارک کے علاوہ نفلی روزے سب سے زیادہ بہتر کس مہینے کے ہیں؟ محرم الحرام کے ہیں. اور اگر ذرا سوچیں، ایک دن کا روزہ بھی ہم سے قبول کر لیا گیا، صرف ایک دن کا روزہ اللہ نے ہمارا قبول کر لیا، تو 1 سال نہیں، ایک دن کا روزہ اگر ہمارا قبول ہو گیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو بیڑا پار ہے ہمارا اور آپ کا. بخاری شریف کے حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، مسند بزار وغیرہ میں حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. دونوں حدیثوں کا مفاد کیا ہے کہ اگر ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر بندے نے ایک دن کا روزہ بھی رکھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بیچ اور جہنم کے بیچ اتنی دوری کر دیتا ہے جتنی مسافت 70 سال چل کر کے انسان پورا کر سکتا ہے، یا جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے بیچ میں ہے. صرف ایک دن کا روزہ رکھ، صرف ایک دن کا روزہ. تو کثرت سے اگر کوئی آدمی اس مبارک مہینے کے اندر محرم کے اندر روزہ رکھے، 13, 14, 15 کا روزہ رکھ لے، جمعرات اور سمار کا روزہ رکھ لے، یا کم سے کم 9 یا 10 تاریخ کا
روزہ رکھ لے، جیسا کہ بھی اس کی طرف اشارہ میں کروں گا۔ تو نیک عمل جو مشروع ہیں اس مہینے کے اندر، ان میں سے ایک بہت بڑا اہم عمل کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اس مبارک مہینے کے اندر اگر کوئی آدمی اس شہر میں رہتا ہے، خصوصاً سعودیہ کے اندر رہتا ہے، عمومی طور پر لوگوں کا کام اتنا مشکل نہیں ہوتا کہ وہ لوگ روزہ نہ رکھ سکیں۔ کچھ لوگ ہیں بلڈنگ لائن میں کام کرتے ہیں، باہر کام کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مشکل ہے، لیکن کم سے کم اگر وہ سوچ لیں تو ہفتے میں ان کو ایک دن کی مہلت ملتی ہے، وہ کون سی؟ جمعہ کے دن کی۔ اگر اس جذبے سے اگر کوئی آدمی جمعے کا دن کا روزہ رکھ لے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ویسے ہمارے شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف جمعے کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہفتے میں 7 دن انسان مشغول رہتا ہے، 6 دن مشغول رہتا ہے، اسے صرف جمعے کے دن کا مہلت ملتی ہے، اور وہ جمعہ کے دن کی تعظیم کے طور پر نہیں بلکہ صرف اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ میرے پاس اور کوئی دوسرا دن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا جمعے کے دن مکروہ نہیں ہوگا۔ علامہ قسیم شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اس کا فتویٰ دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد جمعہ کی تعظیم میں روزہ رکھنا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان سنن ابو داؤد وغیرہ کے اندر ہے کہ جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو اور جمعہ کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے خاص نہ کرو، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ رے بھائی بڑا مبارک دن ہے، لاؤ اس دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں، پورے ہفتے روزہ نہ رکھے۔ تو اس شخص نے جو روزہ رکھا ہے وہ اس لیے نہیں رکھا کہ ہاں یہ مبارک دن ہے، بلکہ اس لیے روزہ رکھنا ہے کہ اس کے پاس اور کسی دن روزہ رکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ تو ایسی شکل میں صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ مکروہ نہیں ہوگا۔ تو اس رمضان اس محرم کے مہینے میں صرف آدمی جمعہ کے دن کے روزہ رکھنے کا اہتمام کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کا یہ روزہ قبول کر لے۔ دوسرا کام جو اس مبارک مہینے میں ہمارے اور آپ کے لیے مشروع ہے وہ یہ ہے گناہوں سے پرہیز۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ ان مہینوں میں، ان 4 مہینوں میں، جیسے کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے، ان 4 مہینوں میں گناہ کر کے اپنے اوپر تم لوگ ظلم نہ کرو۔ اپنے اوپر ظلم کون کیسا کرتا ہے؟ انسان جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، جو چوری کر رہا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ کوئی نہیں بگاڑ رہا ہے، کوئی بگاڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، ہماری نماز کی، ہمارے روزے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے لیے نیکی کرو گے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ذر کی روایت جو لمبی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر کیا بیان فرماتا ہے کہ اے بندو، اگر تم میں کے سارے لوگ سب سے برے آدمی کے برابر ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں برابر اور کوئی کمی نہیں آئے گی، اور سارے کے سارے مل کر کے جو نیک سے نیک آدمی ہو اس کی طرح ہو جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ہے کہ نہیں ہے؟ جو نیک عمل کرو کس کے لیے کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرو گے کہ اپنے لیے کرو گے؟ اپنے لیے کرو گے، اپنے لیے کرو گے۔ تو انسان اگر وہ کام جو اس کے اوپر فرض ہے اسے چھوڑتا ہے، وہ کام جو اس کے اوپر حرام ہے وہ کام کرتا ہے، تو یہ انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، یہ انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں تم لوگ اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ کا کام نہ کرو۔ یعنی اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا صحیحین کے اندر روایت ہے کہ جو انسان جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا مطلب؟ دوسرے مہینوں میں جب انسان یا روزہ افطار کر لے تو مغرب کے بعد اس کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہوگا؟ محرم میں اس کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہوگا؟ شعبان میں جائز ہوگا؟ شوال میں جائز ہوگا؟ نہیں، جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے گناہ کا کام کرنا کسی بھی مہینے میں جائز نہیں ہے۔
جھوٹ بولنا کسی مہینے میں جائز نہیں ہے، لیکن اگر یہی جھوٹ بولا جائے، گناہ کا کام کیا جائے محرم کے مہینے میں، تو اس کی قباحت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو فلا تظلموا فیہن انفسکم، اے لوگو اپنے اوپر ان مہینوں کے اندر ظلم نہ کرو۔ اور جب ظلم نہیں کرے گا انسان تو اس سے چھٹکارا کی کیا شکل ہے؟ سب سے بہتر شکل توبہ کرنا ہے۔ اس سے چھٹکارا کی سب سے بہتر شکل کیا ہے؟ توبہ کرنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے کے جو مشروع کام ہیں ان کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟ توبہ کرنا بھی ہے۔ اور وہ توبہ صرف زبان کی توبہ نہیں ہونی چاہیے، صدق دل سے اس عزم کے ساتھ کہ اب مجھے اس گناہ کے کام کی طرف نہیں پلٹنا ہے، اب مجھے اس گناہ کے کام کی طرف پلٹنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے مبارک کام میں ایک کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد اور اتفاق اور اتحاد بھی ہے۔ وقاتل المشرکین کافہ، عمومی طور پر جب لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر صرف ایک بات بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ ذرا غور کریں، دو بڑی اہم باتیں بیان کی گئی اس جملے کے اندر، وقاتلوا وکافہ، قاتل المشرکین کافہ، مشرکین سے تم لوگ اکٹھے ہو کر کے جمع ہو کر کے جہاد کرو، یعنی آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، آپس کے اندر ایک دوسرے سے انفاق اور دوسرے سے انشقاق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپس میں اتفاق کر کے جس طریقے سے وہ ایک ہو کر کے تمہارے مقابلے میں جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، تم سے قتال کرتے ہیں، اس طریقے سے تمہیں بھی آپسی اختلاف کو چھوڑ کر کے ایک ساتھ ہو کر کے ان کے ساتھ قتال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس مبارک مہینے کا ایک بڑا نیک عمل یہ ہے کہ دیکھیے ایک مبارک مہینہ جب آتا ہے تو دو واقعات ہمارے اور آپ کے سامنے بہت ہی جلدی ذہن کے اندر دوڑ جایا کرتے ہیں۔ ایک تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم فرعون سے نجات پانے کا واقعہ۔ جہاں محرم کا ذکر آتا ہے، محرم کی یاد سے یہ دونوں حادثات جدا نہیں ہوتے، اور یہ دونوں حادثات ہمیں اور آپ کو ایک چیز کا پیغام دے رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے، اللہ کا پیروکار جو ہوتا ہے، اسے دو چیزیں ضرور اپنانا چاہیے۔ وہ کیا کیا؟ صبر اور یقین، صبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور اعتماد۔ موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے رہے اپنی قوم کو لیے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم ہوا لے کر کے نکلتے ہیں تو صبح ہو گئی، راستے میں چونکہ راستہ بھول گئے تھے، اب وہ لمبا ہے کیسے بھولے تھے، لیکن راستہ بھول گئے تھے، سمندر تک اس وقت پہنچے ہیں جبکہ سورج نکل رہا تھا، اور پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی ادب کا۔ اب جیسے کہتے ہیں فارسی میں کہ نہ جائے رفتن نہ پائے مادن، نہ تو بھاگنے کی جگہ ہے اور نہ تو ٹھہرنے کی گنجائش ہے کوئی۔ اب کیا کریں؟ چیخ پڑی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، انا لمدرکون، اے موسیٰ علیہ السلام مار ڈالے گئے ہم لوگ۔ اب تک تو چلو کم سے کم غلامی ہی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن کم سے کم روٹی تو مل رہی تھی، لیکن اب کیا ہے؟ اب اگر پکڑے گئے تو خیریت نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جو عزم تھا، جو یقین تھا اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اور یہ یقین ہر مومن کے دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ جو وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے وہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے صحیح راستے پر لے کر چلے گا، مجھے ہلاک اور برباد کبھی نہیں کرے گا۔ حکم ہوتا ہے کہ موسیٰ ایک چھڑی مارو، 12 راستے ہم پیدا کر دیتے ہیں، اور مارا چھڑی اور 12 راستے پیدا ہو گئے۔ تو ایمان اور یقین اور صبر اس مہینے سے ہمیں اور آپ کو سبق ملتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بنو اسرائیل سے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وہ سورت جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو پڑھا کرتے تھے فجر کی نماز میں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا،
ہم نے موسیٰ کی قوم میں سرکردہ لوگوں کو بنایا، اماموں کو بنایا، امیروں کو بنایا، یہدون بامرنا، جو میرے حکم پر چلتے تھے، میرے حکم پر لوگوں کو لے کر کے چلتے تھے، میرے حکم پر لوگ رہنمائی کرتے تھے. کب؟ لما صبروا، کب؟ جب انہوں نے صبر کیا تو. وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور ہمارے احکام پر، آیات پر ان کو یقین بھی تھا، ان کو یقین بھی تھا. تو اس مہینے سے ہمیں اور آپ کو جو صبر ملتا ہے اس میں سے ایک چیز کیا ہے کہ انسان صبر اور یقین سے کام لے. اب چند باتیں اس محرم مبارک مہینے میں جو سب سے عظیم دن ہے وہ کون دن ہے؟ عاشورہ کا دن ہے. اس سے متعلق دیکھیے، عاشورہ کا دن، اس کی فضیلت کوئی نئی نہیں ہے. عمومی طور پر ہمارے یہاں کا جاہل طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر عاشورہ کی جو فضیلت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بنیاد پر ہے. حالانکہ بعض لوگوں نے ہم سے کہا بھی کہ آج یہ بات معلوم ہو، اب تک تو ہم سمجھتے تھے کہ محرم کیا ہے، حالانکہ بدقسمتی سے محرم کے مہینے کو ہی ماتم کا مہینہ لوگ سمجھتے ہیں. اسی لیے اگر کسی جگہ پر خوشی ہو رہی ہو اور اچانک وہاں پر کوئی حادثہ پیش آ جائے کہ وہ خوشی غم میں بدل جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ایک مثل مشہور ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہ ان کی عید محرم بن گئی. مثل مشہور ہے، کیا کہتے ہیں؟ عید ان کی محرم بن گئی. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی محرم کے مہینے ہی کو غم اور ماتم اور پریشانی کا مہینہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات قطعاً غلط ہے. یہ مبارک دن جو عاشورہ کا دن ہے، اس کی فضیلت انبیاء علیہم السلام کے نزدیک پہلے ہی سے بڑی مشہور تھی، اور صحیح حدیث کی بنیاد پر تو یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا. مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی. البتہ اس حدیث کی صحت علماء کے نزدیک مختلف بھی ہے، لیکن یقینی طور پر جو بات ہے وہ یہ ہے، جس طرح کہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ عاشورہ کا جو دن تھا، اس دن زمانے جاہلیت کے لوگ، مکہ کے مشرکین بھی اس دن کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس دن کا روزہ رکھتے تھے، زمانے جاہلیت کے لوگ بھی، اور اس دن خانہ کعبہ کے غلاف کو بدلا کرتے تھے. بخاری شریف میں روایت ہے اسی دن خانہ کعبہ کے غلاف بدلا جاتا تھا. تو اس دن کو مکہ کے مشرکین بھی بڑی اہمیت دیا کرتے تھے، اور خود بخاری شریف کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ ہجرت سے پہلے بلکہ نبوت سے پہلے بھی رکھا ہے. آپ نے، میں بتاتے چلوں مختصر طور پر کہ اس دن کا روزہ 4 مراحل سے گزرا ہے، 4 مراحل سے گزرا ہے. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اور نبوت ملنے کے بعد بھی ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے تھے. اس دن کا روزہ رکھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ نیک کام جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں تھی، اپنی قوم کو پائے ہیں اس کام پر، تو وہ کام آپ برابر کرتے رہے. جیسے آپ اعتکاف کیا کرتے تھے، اس لیے کہ زمانے جاہلیت کے لوگ اعتکاف کیا کرتے تھے. اعتکاف ایک نیک کام، اللہ کی تقرب کا کام ہے. تو ہر وہ کام جس پر آپ نے اپنی قوم کو پایا ہے اور وہ کام نیکی کا تھا، گناہ کا نہیں، شرک کا نہیں، تو آپ اس کے اوپر عمل پیرا رہے ہیں. تو لوگوں کو روزہ رکھتے بھی پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ بھی رکھا ہے. لیکن یہ کہیں پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا ہو. البتہ جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آپ تشریف لے آئے تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہود اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. بخاری شریف میں یہ روایت ہے. تو ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو، اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا کہ یہ وہ مبارک دن ہے، نیک اور صالح دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم علیہ السلام ان کی قوم کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا، تو ہم بھی اس کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ کی پیروی کے زیادہ حقدار ہیں. آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا. آپ
روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، ربیع بنت معوذ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سلمہ ابن اکوا کی بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم کے ایک شخص کو مدینہ کے آس پاس میں جو آبادیاں تھیں وہاں پر ندا دینے کے لیے بھیج دیا کہ آج عاشورہ کا دن ہے، جس شخص نے کچھ کھا لیا ہے تو وہ باقی دن روزہ رکھے گا، اور جس نے کچھ بھی نہیں کھایا وہ اس دن کا روزہ رکھے۔ اس لیے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس دن کا روزہ رکھنا واجب تھا، شروع میں رمضان کی فرضیت سے پہلے اس دن کا روزہ رکھنا واجب تھا۔ البتہ جب رمضان فرض ہو گیا، یہ تیسرا مرحلہ آیا کہ جب ہجرت کے دوسرے سال آپ نے 2 سال روزہ رکھا، ہجرت کے دوسرے سال شعبان میں جب رمضان المبارک کا روزہ فرض کر دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرضیت کو تو ترک کر دیا، عاشورہ کے روزے کو، البتہ سنت کے طور پر آپ اس دن کا روزہ رکھتے رہے، جیسا کہ بخاری شریف ہی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کو دوسرے دنوں پر فضیلت دیتے ہوئے اتنی اہمیت کے طور پر رمضان المبارک اور عاشورہ کے دن اور دن کا روزہ رکھتے ہوں۔ یہ تیسرا مرحلہ تھا۔ چوتھا مرحلہ آیا ہے کب؟ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، تب اسلام کو قوت پہنچ گئی، تب اور اللہ تبارک و تعالی نے حجۃ الوداع کے موقع پر دین کو کامل کر دیا، تو اور جب دین مکمل ہو گیا، اسلام کو ایک تشخص حاصل ہو گیا، اسلام کو قوت حاصل ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر قوم کی مشابہت سے منع فرما دیا۔ آپ نے متعدد حدیثیں بیان فرمائی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ کبھی آپ نے فرمایا لیس منا من عمل بسنت غیرنا، جو ہمارے علاوہ کسی دوسرے کی سنت پر عمل کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کبھی آپ نے فرمایا ہدینا مخالف لہدیہم، ہمارا طریقہ مشرکین کے طریقے کے خلاف ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی بھی مشابہت اور سے منع فرمایا گیا، اور مخالفت کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے دیا، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو یہود کی موافقت کو پسند کرتے تھے ان کاموں میں جن کاموں میں اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا، لیکن جب دین مکمل ہو گیا تو یہود کی مخالفت کا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے دیا گیا، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ان امور کا تتبع کیا جن امور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، تو وہ 32 سے زائد پہنچ گئے ہیں، وہ 32 سے زائد پہنچ گئے ہیں۔ تو جن چیزوں میں یہود کی مخالفت کا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا تھا ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف وغیرہ میں ہے کہ جب آپ سے لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ تو اس دن کی تعظیم تو یہود بھی کرتے ہیں، تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ لئن بقیت، اگر میں زندہ رہا العام المقبل آئندہ سال تو لاصومن التاسع، تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اس تاریخ سے جو آخری مرحلہ آیا وہ یہ ہے کہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اس سے ایک دن پہلے کا بھی روزہ رکھا جائے جو زیادہ بہتر ہے، یا اگر ایک دن کا بعد کا بھی روزہ رکھ لیا تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا جیسے کل کا دن ہے، کون سا دن؟ عاشورہ کا دن ہے، اس دن کا روزہ رکھنا ہمارے اور آپ کے لیے مشروع ہے، اور اس کی فضیلت مسلم شریف میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے کیا آئے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن کا روزہ رکھنے والے کے 1 سال کے پچھلے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ 1 سال پچھلا جو گزر چکا ہے وہ سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہمارے اگر ایک چھوٹا سا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور ایک چھوٹے سے گناہ پر بھی قیامت دن ہمارے اور آپ کی پکڑ کر لے تو موت آ جائے گی۔ چاہے جائے کہ 1 سال مکمل پچھلے گناہ ہمارے اور آپ کے معاف کر دیے جائیں، اور وہ بھی کم، صرف 12 گھنٹہ اور 13 گھنٹہ انسان کھانے پینے سے رکا رہ جائے تو دوستوں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر انسان سوچ لے اور اس کی اہمیت کو جان لے تو 1 دن کا روزہ 2 دن کا روزہ رکھنا انسان کے اوپر مشکل نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی سخت مشکل کا کام کرتا ہے
یا کسی آدمی کو کسی قسم کی بیماری لاحق ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ چاہے صرف 10ویں ہی کا روزہ کیوں نہ رکھ لے، 10ویں ہی کا روزہ اس کے حق میں انشاءاللہ صرف 10ویں کا روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہوگا۔ یہ مختصر طور پر ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ یہ مختصر طور پر شعبان کی محرم اور عاشورہ کے دن کی اہمیت ہے، اور اس کی یہ شرعی حیثیت ہے، اس کی یہ شرعی حیثیت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اور اس کے اندر یہ کام جو نیک ہیں ہمارے اور آپ کے لیے مسنون ہیں۔ اب 5 منٹ کے اندر ہم اور آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر ہم نے اور آپ نے کیا بدعات ایجاد کی ہیں۔ سب سے بری بدعت جو ایجاد کی گئی ہے اس مہینے میں وہ تعزیہ کی بدعت ہے۔ تعزیہ ہے کیا چیز؟ تعزیہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تعزیہ کے معنی لغت میں تسلی دینا، صبر دلانے کے آتے ہیں، لیکن یہاں تسلی اور صبر نہیں دلایا جاتا، بلکہ یہاں تو اور رویا اور پیٹا جاتا ہے۔ حالانکہ تعزیہ کا صحیح معنی لے، تعزیت کرنے ہم جا رہے ہیں، کیا معنی ہے؟ ہم کو صبر دلانا جا رہے ہیں نا بھائی، اللہ ان کی مغفرت کرے، صبر سے کام لیجئے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، یہی تو معنی ہے تعزیہ۔ تو تعزیت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ صبر دلانے کا ہوتا ہے، اور یہاں اس کا الٹا ہو رہا ہے کہ تعزیت کا معنی ہم نے کیا لیا ہے؟ شور شرابہ کرنا۔ اصل میں تعزیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو بانس، کاغذ، ادھر کی پتلیوں اور تتلیوں سے لا کر کے ایک ڈھانچہ بنا لیا جاتا ہے، جسے کیا کہا؟ تعزیہ کہا جاتا ہے۔ اور اصل اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی ایک نقل ہے، یہ حضرت حسین قبر کی نقل ہے۔ اصلاً اس دن کو تعزیہ اور ماتم کا دن قرار دینا یہ تو 4 صدی ہجری سے شروع ہوا ہے، البتہ ہندوستان میں کب شروع ہوا ہے کون بتا سکتا ہے؟ یہ بدعت ہندوستان میں کب شروع ہوئی ہے اور کس نے ایجاد کیا اس بدعت کو ہندوستان میں؟ یہ بدعت ہندوستان میں میری معلومات کی حد تک، میری اپنی معلومات جو ہے، یہ بدعت ہندوستان کے اندر 8ویں صدی کے اخیر اور 9ویں صدی کے شروع کے اندر ایجاد ہوئی ہے، اور ایجاد کرنے والا ایک نہایت ظالم، بدبخت اور بدکار بادشاہ ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں مسلمانوں کی تاریخ سے اس کا نام نکال دینا چاہیے۔ یہ ہماری تاریخ کی خرابی ہے کہ ایسے لوگ بھی جنہوں نے اپنی صرف ظاہری طور پر اسلام کا نام ظاہر کیا، ان کا نام بھی ہماری مبارک تاریخ کے اندر جو ہے درج کیا ہوا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے نام کو کھرچ کر کے تاریخ سے نکال دینا چاہیے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس نے ترکوں کے ساتھ دمشق کے اندر اور عراق بغداد کے اندر جو طوفان مچایا ہے، واللہ سچ کہا ہے اقبال نے کہ گلے جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ بغداد کے اندر جب یہ بدبخت داخل ہوا ہے تو اپنے مجھ سے بھول ہمارے خیال 2000 فوجیوں کو اس نے یہ حکم دیا ہے، یا 50,000 فوجیوں کو حکم دیا ہے کہ ہر شخص کو 2 سر لے کر کے آنا ہے۔ وہ کس کا سر تھا؟ یہودیوں کا تھا، نصرانیوں کا تھا، کس کا سر تھا؟ یہ مسلمانوں کا سر تھا۔ ہر فوجی کو اوپر لازم قرار دیا ہے کہ وہ فوجی کیا کرے گا؟ 2 سر لے کر کے آئے گا، اور ان مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے اس نے باقاعدہ برج تیار کرائے ہیں۔ یہ بدبخت ہے جب کسی شیعوں کے علاقے میں پہنچتا، شیعوں کو قتل کرنا ہوتا تو ظاہر کرتا کہ میں سنی ہوں، اور جب سنیوں کے علاقے میں پہنچتا انہیں قتل کرنا ہوتا تو کہتا میں اہل بیت کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کون بادشاہ ہے جانتے ہیں؟ جی تیمور لنگ ہے، جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے۔ تیمور لنگ ہے یہ بدبخت۔ جب یہ بدبخت ہندوستان آیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ہندوستان سے بغداد جانا تعزیہ کے موقع پر حضرت حسین کی قبر کی زیارت کے لیے یہ بڑا مسئلہ تھا، تو اس نے یہ بدعت تعزیہ بنانے کی ایجاد کی، اور کجاوے کی شکل میں بنایا کرتا تھا، اسی لیے آج بھی عمومی طور پر تعزیہ کجاوے کی شکل میں بنایا جاتا ہے۔ ہندوستان کا یہ بدعت وہاں سے آئی ہے۔ ایک ظالم، فاسق اور فاجر، پتہ نہیں مسلمان تھا بھی یہ بدبخت کہ نہیں تھا، اس بادشاہ نے ایجاد کی۔ دوسری بدعت جو زیادہ تر کی جاتی ہے وہ نوحہ اور ماتم کی ہے، اور آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر نوحہ اور ماتم کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔
نوحہ اور ماتم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح کے اندر ہے، لیس منا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے جو غریبان کو پھاڑے، جو اپنے بالوں کو نوچے اور جو اپنے چہرے کو پیٹے۔ بلکہ ابن ماجہ شریف کے اندر تو ایک روایت ہے جسے ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، اور ہمارے ماحول کے اندر جو عورتیں رونا پیٹنا کرتی ہیں ان کے سامنے یہ بتائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر بغیر توبہ کے مر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن قیامت کے اس کو تارکول کا کپڑا پہنائے گا اور اس کے اندر آگ لگا دی جائے گی، اسی حالت میں حشر کے میدان میں وہ رہے گا۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی بعد بدعات میں مرثیہ خوانی بھی ایک بدعت ہے جو بڑے شوق سے لوگ پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ ہندوستان میں شعراء ہی مشہور ہیں مرثیہ پڑھنے والے۔ کون کون سے مشہور شعراء ہیں ہندوستان میں جو مرثیہ پڑھتے تھے؟ کون کون سے مشہور شعراء ہیں؟ ادب سے کوئی تعلق نہیں آپ لوگوں کا؟ سب بے ادب لوگ؟ نہیں انشاءاللہ مرثیہ پڑھنے سے بے ادب ہے الحمدللہ، کوئی بات نہیں۔ ارے بھائی، مرزا انیس اور میر دبیر، میر انیس اور مرزا دبیر، یہ دونوں تو مرثیہ خوانی کے اندر بڑے مشہور ہیں، مرثیہ خوانی کے اندر بڑے مشہور ہیں۔ اولاً تو مرثیہ کا شریعت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر جھوٹ سے کام لیا جاتا ہے، اور شاید حالی نے ایسے ہی شعروں کو دیکھ کر کے کہا ہوگا کہ جہنم سے وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، ایسے ہی شاعروں سے متعلق کہا ہوگا کہ جہنم سے وہاں چھوٹ جائیں گے سارے اور جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، ایسے ہی شاعروں سے متعلق کہا ہوگا۔ اولا تو جھوٹ کی بیانی مبالغہ سے کام لیا جاتا ہے۔ میر انیس اور مرزا دبیر کا دیوان اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اگر 99% بلکہ 99% اس میں جھوٹ نہ ہو تو جو کہے میں وہ ہار دوں گا۔ پڑھ کے دیکھ لیجئے آپ، اگر 99% بلکہ 99% اگر اس کے اندر جھوٹ نہیں ہے تو جو کہے میں ہار دوں گا۔ اس کے علاوہ دوسری اہم چیز تو سنیوں کو اس پر توجہ دینی ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر تبرے بازی ہوا کرتی ہے، صحابہ کرام کو بلا بھلا کہا جایا کرتا ہے، جو کہ ہماری شریعت کے قطعاً یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ بعض علماء کے نزدیک تو کبار صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وغیرہ ہیں، ان کو برا بھلا کرنا تو کفر میں داخل ہے، انسان کافر ہو جایا کرتا ہے۔ بلکہ آج میں پڑھ رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صحبت کا انکار کرتا ہے تو وہ انسان کافر ہے۔ کیوں؟ اسے قرآن کو جھٹلا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور تو کہتا ہے کہ وہ منافق تھے، تو انسان کافر ہو جایا کرتا ہے۔ تو مرثیہ خوانی کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں کہ بیانی اس کے اندر ہے، جھوٹ اس کے اندر بولا جاتا ہے، مبالغہ آمیزی اس کے اندر ہے، صحابہ کرام پر تبرہ بازی اس کے اندر کی جائے، نوحہ ماتم اس میں ہوا کرتا ہے۔ اور اگر ابن ماجہ شریف کی اس روایت کو صحیح مان لیا جائے جس کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں آپ نے کیا نہا عن المراثی، مرثیہ پڑھنے سے آپ نے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز بدعات میں سے ایک بدعات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ فاتحہ اور نذر و نیاز بھی دی جاتی ہے۔ نماز میں فاتحہ نہیں پڑھیں گے، بڑے لڑائی جھگڑا رہتا ہے اس کا نماز فاتحہ پڑھنے کا، جس کا ثبوت صحیح حدیثوں سے ہے۔ البتہ کھانے پر فاتحہ ضرور پڑھیں گے، جس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے، جس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے، کھانے پر فاتحہ ضرور پڑھیں گے، حالانکہ یہ چیز سراسر بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحیح حدیث سے یا کسی بھی ضعیف حدیث سے کھانے کے اوپر فاتحہ پڑھنا ثابت نہ صحیح ہے نہ ضعیف حدیث ہے۔ اور نظر و نیاز کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نظر صرف اللہ تعالیٰ کی مانی جاتی ہے، نہ ہی تعزیہ بنانے کی نظر مانی جا سکتی، نہ تو حضرت حسین رضی اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی نظر مانی جا سکتی، نظر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مانی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس مبارک مہینے کو نوحہ اور ماتم کا دن قرار دینے کے علاوہ اس مہینے کو نوحہ اور ماتم کا دن بلکہ منحوس دن قرار دیا جاتا ہے۔ کتنی جگہوں میں اس مہینے کے اندر شادی نہیں کی جاتی، حتیٰ کہ بہت سے سنی لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں۔ افسوس کی بات ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ قاعدہ کلیہ آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ جس دن کو شریعت منحوس کا دن قرار نہ دے، دنیا کے اندر کوئی بھی حادثہ پیش آ جائے وہ دن منحوس نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جس دن کو شریعت عید کا دن نہ قرار دے، خوشی کا دن نہ قرار دے، دنیا کے اندر چاہے جو بھی پیش آ جائے وہ دن عید کا دن نہیں ہو سکتا ہے۔
نہ کسی کے پیدائش کا دن منانا چاہیے، نہ کسی کی وفات کا دن منانا چاہیے۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ تو اقبال ڈے ہے، نہ تو جناح ڈے ہے، نہ تو اور کوئی ڈے ہے۔ تمام یہ ڈے جتنے منائے جاتے ہیں سارے کے سارے بدعت ہیں۔ نہ عید الوطنی ہے، نہ یوم جمہوریہ ہے، نہ یوم آزادی ہے۔ بدقسمتی سے آج یوم جمہوریہ، یوم آزادی کے موقع پر جتنا پیسہ قوم کا، لاکھوں کا پیسہ پانی کے طریقے سے بہا دیا جاتا ہے، وہ عید کے موقع پر ایسا نہیں کیا جاتا۔ آج لوگوں کے ردی عید کی اہمیت اتنی نہیں رہ گئی ہے۔ یہ حکومت عید کو وہ اہمیت نہیں دیتی جو یوم آزادی کے دن کو دیتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سراسر بدعت و خرافات ہے۔ شریعت کے اندر عید وہی ہے جس کو شریعت عید کا دن قرار دے، ماتم کا دن وہی جس کو شریعت ماتم کا دن قرار دے۔ کون سا دن ماتم کہا شریعت میں؟ شریعت میں کون سا دن منحوس ہے؟ بولیے، کوئی دن نہیں ہے منحوس شریعت میں۔ شریعت میں کوئی دن ماتم کا نہیں ہے۔ البتہ کسی کے گھر اتفاقی طور پر وفات ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک سوگ منانے کا، ماتم کرنے کا نہیں، نوحہ خوانی کرنے کا نہیں، چیخنے چلانے کا نہیں، صرف یہ ہے کہ غم اور افسوس ظاہر کرنے کے لیے صرف 3 دن شریعت نے رکھے ہیں۔ اس کے لیے بھی ایک حدود ہیں، اس کے لیے بھی ایک حد ہے جو یہاں پہ میں بھی نہیں بیان کر سکتا۔ البتہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ 1 مہینے تک اپنے شوہر کے لیے کتنا 4 مہینے 10 دن تک، یعنی اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے، یعنی زیب و زینت کے کپڑے وہ استعمال نہیں کرے گی۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں بھی وہ رونا پیٹنا اور 30واں اور 40واں اور 10واں کرنا اس طریقے جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ مختصر طور پر آپ کے سامنے ہم نے محرم الحرام سے متعلق چند باتیں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں سنت کی محبت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل سے بدعات اور ہمارے آپ کی زندگی سے بدعات اور خرافات کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں اور آپ کو بتایا ہے اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ 2 منٹ ذرا میں آپ لوگوں کو اور لوں گا۔ ایوب صاحب چاہتے ہیں کہ جو ہے بات اور کچھ لمبی ہو جائے۔ دیکھیے، 10ویں محرم سے متعلق یا محرم الحرام سے متعلق لوگوں کے 3 نظریات ہیں۔ لوگوں کے 3 نظریات ہیں۔ ایک نظریات شیعہ حضرات کے ہیں جو اس دن کو غم، ماتم، پریشانی کا دن قرار دیتے ہیں، جو بھی شریعت کے خلاف ہے۔ دوسرا نظریات ناصبی حضرات کا ہے جو ان کی مخالفت میں اس دن کو عید کا دن قرار دیے ہیں۔ اس دن سرما لگانا، کہتے ہیں کہ جو اس دن سرما لگا لے گا سال بھر اس کی آنکھ میں کبھی درد نہیں پیدا ہوگا، جو اس دن نہا لے گا سال بھر کبھی بیمار نہیں ہوگا، ڈاکٹروں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کل نہا لیے گا آپ لوگ جو ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، بدعت ہے، موضوع حدیثیں ہیں۔ اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے، صحابہ اکرام سے، تابعین سے، اماموں سے اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا۔ تو یہ دونوں نظریات جو ہیں، اس دن اچھے اچھے کھانے پکا کے تقسیم کرنا، خواہ اس کا نام حلیم دیا جائے یا اور کچھ دیا جائے، یا اس طریقے سے اس دن اہل و عیال کے اوپر کشادہ کرنا، کھانے میں بڑی بڑی دعوتیں کرنا، اور یہ کہنا کہ جو شخص اس دن اپنے اہل و عیال پر کشادگی کرے گا اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے گھر میں کشادگی رکھے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ناصبیوں کی بدعت ہیں۔ جس طریقے سے تعزیہ، نوحہ اور ماتم شیعوں کی بدعت ہیں، اسی طریقے سے اس دن سرما لگانا، نہانا اور اچھے اچھے کھانے پکانا، اچھے اچھے کپڑے پہننا، یہ کن کی بدعت ہے؟ ناصبی۔ ناصبی ہیں کون لوگ؟ ناصبی شیعہ کے بالکل بضد ہیں، یعنی شیعہ نے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کیا، اور یہ بدبخت ہے اہل بیت سے دشمنی کا شعار انہوں نے بلند کیا، اور بدقسمتی سے طائف ہی کے 2 بدبختوں نے ایسا کام کیا ہے۔ شیعوں کی پرورش اور شیعوں کا ساتھ مختار ابن عبید الثقفی نے دیا ہے، اور ناصبیوں کی رہنمائی کس نے کی ہے؟ حجاج ابن یوسف الثقفی نے۔ اور مسلم شریف میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثقیف کے اندر ایک کذاب اور جھوٹا پیدا ہوگا،
جو مختار ابن عبید الثقفی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. پہلے تو اہل بیت کی محبت اور ان کی مدد کا دعویٰ کیا اور بعد میں نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا. اور دوسرا ظالم اور خونخوار پیدا ہوگا. وہ کون تھا؟ حجاج ابن یوسف الثقفی تھا. تو حجاج ابن یوسف ناصبیوں کا سردار ہے اور مختار ابن عبید الثقفی یہ شیعوں اور رافضیوں کا سردار ہے. تو یہ دونوں نظریے کیا ہیں؟ غلط ہیں. اور تیسرا نظریہ جو اہل سنت کا ہے کہ اس مہینے کے اندر وہی کچھ کیا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے، جیسا کہ ہم نے تفصیل کے آپ کے سامنے رکھا، اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے جو شیعوں اور ناصبیوں کی بدعت کے اندر داخل ہے. یہ کرتے ہیں کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا شروع کرتے ہیں. افطار کے وقت مومن کی دعا قبول کی جاتی ہے. تو عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت ہے، لیکن اس روایت کے اوپر بعض علماء نے کلام کیا ہے. البتہ اگر دعا کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اس لیے کہ اس میں ریا کا بھی شبہ ہو سکتا ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے نا اس دسترخوان پر بھی، تو اپنے دل میں یا آہستہ آہستہ اللہم اغفر لی، اللہم نے اللہ ہمیں معاف کر، دعا آسانی سے اس کو کر سکتا ہے. اور روزہ جن چیزوں سے افطار کیا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رطب سے روزہ افطار کیا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اور اگر رطب نہیں یعنی تر کھجور، تازہ کھجور ہے نا، اور اگر وہ نہیں تو عام کھجور سے، اور نہیں تو آپ پانی سے افطار کیا کرتے تھے. البتہ اس بارے میں وسعت ہے کہ انسان رطب سے افطار کرے، پانی سے افطار کرے. البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی رہا کہ اب زیادہ تر جو ہے رطب سے روزہ افطار کیا کرتے تھے. وتر کے متعلق بتائیں کہ 3 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھیں یا 2 ایک اور ایک وتر دوسری بار. اچھا، حدیث کا حوالہ دے کر بتائیں. دیکھیے بخاری اور مسلم وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو روایت ہے، وہ ان تمام احادیثوں کے مجموعے سے پتہ چلتا ہے. البتہ سنن کے اندر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس کا ذکر بھی ہم بعد میں کرتے ہیں. ان روایات کے مجموعے سے پتہ چلتا ہے، اور خصوصاً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صراحت کے ساتھ جو صحیحین میں روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے، سلام پھیرتے تھے اور پھر اٹھ کر کے 1 رکعت پڑھا کرتے تھے. البتہ سنن کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھتے تھے تو آپ دوسری رکعت پر بیٹھتے نہیں تھے، دوسری رکعت پر بیٹھتے نہیں تھے. یہ 2 طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ 2 طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. البتہ یہ بات بڑے واضح طور پر آپ لوگ سن لیں، کسی پر اعتراض نہیں، کسی پر ہجوم نہیں. ایک سلام سے اور بعینہی مغرب کے طریقے سے وتر پڑھنا مجھے کسی بھی صحیح حدیث سے نہیں مل سکی. یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے کسی حدیث کے اندر، بعد جن حدیثوں کے مفہوم سے استدلال کیا ہے ہمارے حناف بھائیوں نے، وہ مفہوم ہے، صراحت کسی بھی حدیث کے اندر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز مغرب کی طرح پڑھا کرتے تھے. جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت، جتنی رات کی نمازیں آپ دیکھیے، امام بخاری نے، امام مسلم نے ان بہت سی روایتوں کو ذکر کیا، اور سنن کے اندر بھی روایتیں ذکر ہے، ان تمام کے اندر یہ وارد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر عام آپ کی عادات یہ تھی کہ 2 رکعت پڑھ کر کے آپ بیٹھ کر کے سلام پھیر دیتے تھے، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر کے 1 رکعت پڑھا کرتے تھے. خصوصاً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے یہ چیز اور بڑی واضح ہو کر کے سامنے آئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جو سنن کے اندر ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 رکعت پڑھتے تھے اور دوسری رکعت پر بیٹھتے نہیں، سیدھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو یہ دونوں طریقہ ہے. البتہ مغرب کے طریقے سے پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاید سنن ابو داؤد کی روایت ہے، مجھے صحیح یاد نہیں، البتہ یہ الفاظ صاف ہیں کہ لا تشبہ الوتر بالمغرب، وتر کو مغرب کے مشابہ نہ بنا دو. اب ہمارے بھائی کچھ کہتے ہیں کہ ہم مجھے مغرب کے مشابہ کہاں کرتے ہیں، ہم
اس میں وتر کی آخری رکعت میں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے دعا مانگ لیتے ہیں تو مغرب سے اس کی مشابہت ختم ہو جاتی ہے. حالانکہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ مشابہت رکوع کے اندر، قیام میں، سجدے میں اس میں ہوا کرتی ہے، اور وہ پوری مشابہت 3 قیام اس میں بھی ہے، 3 قیام اس میں بھی ہے، 2 تشہد اس میں بھی ہے، 2 تشہد اس کے اندر بھی ہے، اور 3 رکعتوں کے اندر 3 دونی 6 سجدے اور 3 رکوع اس کے اندر بھی ہے اور اس کے اندر بھی ہے. مکمل طور پر مشابہت پائی جا رہی ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے کسی حنفی بھائی کے پاس کوئی ایسی صاف دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز کو مغرب کی طریقے سے بیان نہیں پڑھا تھا تو مجھے بتائے، میں بھی اس پر عمل کروں گا، میں بھی اس پر عمل کروں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا ہمارا سیوا ہونا چاہیے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ نہیں ہے. تو یہ چیز وتر سے متعلق ہے. البتہ تفصیل کے لیے اگر کوئی بھائی جو ہے جی دیکھیے، رمضان میں شیطان کو باندھ دیا جانا، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، اس بات کو اپنے بالکل عمومی ظاہری معنی پر لینا چاہیے، ظاہری معنی پر لینا چاہیے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی شرکت شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے. ان کی جکڑنے کی، ان کی باندھنے کی، ان کی روکنے کیا کیفیت ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہمیں جو بتایا ہے کہ یقیناً وہ باندھ دیے جاتے ہیں، یقیناً وہ باندھ دیے جاتے ہیں. ان کے باندھنے کی کیفیت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. بعض لوگوں نے اس کی یہ تعویل کی ہے کہ ہاں چونکہ مومن روزہ رہتا ہے اور یہ کرتا ہے، شیطان قرآن زیادہ پڑھتا ہے اور شیطان ایسے وقت میں اسے ورگلا نہیں پاتا، لہذا اس کو تشبیہ دی ہے باندھنے سے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم نووی کے اندر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہی ہے کہ قرآن اور حدیث کے نصوص کو جہاں پر ان کے ظاہری معنی پر محمول کیا جا سکتا ہے اور کوئی قباحت نہیں، تو اسے ظاہری معنی پر محمول کرنا واجب ہے، اور یہ علماء کا طریقہ ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یقیناً شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے. وہ کہاں باندھا جاتا ہے، کیسے باندھا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، غیب کی بات ہے، ہم اس کو نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں بتایا ہے. ہمیں صرف یہ بتایا کہ انہیں باندھ دیا تھا، جکڑ دیا جاتا ہے.